والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا۔ اے ایمان والو، غیروں کو راز نہ بتاؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، فرمایا بے شک ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو اس سے ان کے منہ سے ظاہر ہوا۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں کفار کے ان ظلموں کا بیان ہوا جو انہوں نے اپنی جانوں پر کیے، اور اس آیت میں ان کے ان مظالم کا بیان ہو رہا ہے کہ جو وہ دوسروں پر کرتے ہیں، یعنی جو وہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کو مصیبتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، پریشان دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی اس دشمنی کو، ان کے اس ظلم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے ان کی لازم بیماری تھی جو صرف ان تک محدود تھی، اب اس بیماری کا ذکر ہے کہ جو وہ اپنے دشمنوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور ان کے دشمن کون ہیں؟ وہ اپنا دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے دو طرح کے دشمن تھے۔ دو طرح کے دشمنوں کے درمیان مسلمان گھرے ہوئے تھے۔ ایک تو تھے یہودی اور دوسرے تھے منافقین۔ یہودیوں نے ادھر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا، اور ادھر مسلمانوں کے دشمنوں سے ملے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے اکساتے رہتے تھے، ابھارتے رہتے تھے۔ اور منافقین کا کیا کام تھا کہ وہ بظاہر اپنی زبانوں سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، مگر ان کے دل یہودیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ وہ رہتے مسلمانوں میں تھے، لیکن مسلمانوں میں رہ کر ان کے راز جان کر وہ یہودیوں کے سرداروں کو بتایا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے کمزور کیا جا سکے۔ تو یہ جو راز پہنچانے کا سلسلہ تھا، تو یہاں وہ جو منافقین مسلمانوں میں رہتے تھے، تو جو جید صحابہ تھے وہ تو سمجھتے تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن بعض سادہ لوگ جو مسلمان تھے تو وہ ان پر اعتبار کر کے انہیں اپنی جنگوں کی تیاری کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ اس طرح کے معاملات ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سادہ لوگ مسلمانوں کو سمجھایا کہ ان کو کوئی بھی اپنے راز کی بات نہیں بتانی، ان کو کوئی بھی اپنا راز کھول کر نہیں بتانا۔ اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے جن لوگوں کی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں یا رشتہ داریاں تھیں، قرابت تھی، پڑوس تھا، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے تعلقات ان سے تھے۔
کوئی سسرالی رشتہ دار ہے، کوئی کہاں سے رشتہ دار ہے، کوئی کس حوالے سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ آپس میں راز و نیاز کی باتیں بھی کر لیتے تھے ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کیا کہ ان کو کوئی بھی اپنا راز نہ بتایا جائے، کہ یہ تمہارے منہ پہ جتنے ہی میٹھے بن جائیں لیکن اندر سے یہ تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں، کہ ان کی دشمنی کا کئی بار ان کے منہوں سے بھی اظہار ہو جاتا ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں تمہارے لیے دشمنی چھپی ہوئی ہے، یہ آج سب مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے کہ یہودیوں کے، غیر مسلموں کے، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ اس دشمنی سے بھی بڑھ کر ہے جس کا اظہار کبھی کبھار ان کے منہ سے ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ اس کا آپ پریکٹیکل بھی اب آج کے دور میں تو ہمارے بالکل سامنے ہے، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں فرمایا ہے وہ بعین ہی اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اور وہ حق اور سچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ اسی آیت کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان حکمران کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ اعلیٰ منصب پر، اعلیٰ عہدے پر کسی غیر مسلم کو مقرر نہ کرے، کسی قادیانی کو مقرر نہ کرے، کسی مرتد کو مقرر نہ کرے، کسی غیر مسلم کو اعلیٰ عہدے پر مقرر نہ کرے۔ کیوں؟ کہ ان کو جب موقع ملے گا تو یہ مسلمانوں کی دشمنی میں کمی نہیں کریں گے، ان کو جب موقع ملے گا یہ غداری کر دیں گے، ان کو جب موقع ملے گا تو یہ دیگر غیر مسلموں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے میں کوئی جو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ آج دیکھ لیں مختلف ممالک، مسلمان ملک بھی ہیں اور کافر ملک بھی ہیں، تو کیا مسلمانوں کے ساتھ جو کفار کے عہد و پیمان ہیں تو وہ کس لیے ہیں، وہ کن مقاصد کے لیے ہیں؟ صرف ان کے اپنے شیطانی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو لتاڑتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں۔ کیا عراق پر نہیں کیا گیا؟ شام پر نہیں کیا گیا؟ مصر پر نہیں کیا گیا یہ ظلم؟ افغانستان پر یہ ظلم نہیں کیا گیا؟ اور کشمیر میں اب تک یہ ظلم و ستم چل رہے ہیں۔ پورا عالم کفر یہ ظلم دیکھ کے آنکھیں پھیر رہا ہے۔ فلسطین پر یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پورا عالم کفر دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ بھی اچھا کرنے کا نہیں سوچ رہا، بلکہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں مزید ان کو اکسایا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر مسلم، یہود و نصارہ، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، ہر عوامی فرد کے لیے بھی اور ہر حکمران کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے، قرآن کے اس مفہوم کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، قد بینا لکم الآیات۔ رب تو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو کھول کھول کر تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات بیان کر دی، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں یار تجھے عقل نہیں ہے، کہ اتنی واضح بات تمہارے سامنے ہے، تو پھر بھی تم یہودیوں سے دوستی لگاتے ہو، پھر بھی تم کافروں سے اچھی امید رکھتے ہو، پھر بھی تم یہود و نصارہ کے چمچے بنے ہوئے ہو، پھر بھی تم قادیانیوں سے دوستی لگاتے ہو۔ مسلمان ہو کر، غلام مصطفیٰ ہو کر قادیانی سے دوستی لگائے، ختم نبوت کے منکر سے دوستی لگائے، وہ کیسے کسی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ رسول کا وفادار نہیں ہے وہ بندے کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس بات سے، اس آیت کریمہ سے یہ جو درس ملتا ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، اور یہ بات ہمارے بچے کے ذہن میں راسخ ہونی چاہیے کہ مسلمان کا دوست مسلمان ہی ہو سکتا ہے، مسلمان کا دوست کبھی غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، وہ بظاہر ہی ہوگا، لیکن دل سے تمہارے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ یہ دوستی کا نام ہے, حقیقت میں دشمنی ہے. اسی طرح یہود و نصارہ کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ان کا نام لے کر قرآن میں فرمایا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں, ان کی آپس میں تو یاریاں ہیں اور مخلصانہ ہو سکتی ہیں آپس میں, لیکن مسلمانوں کا کبھی بھی کوئی غیر مسلم, یہودی, عیسائی, کوئی بھی ہے, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے, مسلمان کے ساتھ کبھی بھی اس کا مخلصانہ تعلق نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو کسی مقصد کے لیے ہوگا تو اپنے اغراض کے لیے ہوگا, اپنے مطالب کے لیے ہوگا, لیکن مسلمان کے فائدے کے لیے اس کی دوستی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.